بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو یہ آیت پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائے، صبح تکیہ اٹھا کر دیکھیں دولت ہی دولت پڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھ کر سو جایا کریں اور یہ آیت پڑھنے کے بعد تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کریں۔ صبح جب اٹھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے تکیے کے نیچے سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معاذے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہے تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھا، جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لاتی ہے جس کی اولاد خواہش کرتا ہے، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیزیں بھی لاتی ہیں جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ وہ اپنی اولاد کو ہر سکھ دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کی ضرورتوں کو کیسے پورا نہیں کرے گا۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی لا سکتی ہے تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگے، جب بھی تکالیف حالات آپ کو گھیرنے لگے، تو کچھ اور کرو یا نہ کرو، صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائش مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے، اور آزمائش اللہ من پسند شخص پر ڈالتا ہے اور اس کی من پسند چیز سے شروع کرتا ہے۔ تو بس اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب آپ ہر مشکل، پریشانی، دکھ سکھ میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر مشکل کا حل بھی خود نکلنے لگے گا۔ جب آپ اپنے اللہ کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اسی کو پکارو، اسی کے آگے جھکا کرو، اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تصبیح کو پڑھ لیا کرو، پھر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو، رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔
اللہ پاک جو بڑا ہی مہربان رب ہے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ہم پر برے دن آتے ہیں تو ہم خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلی پر پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پر اچھا وقت آتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر پیسے سے اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھو، جو لوگ جتنا زیادہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک اتنا ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جو ہزاروں والا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لاکھوں والا کروڑوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دولت میں عزت نہیں ہوتی۔ وہ دولت ایسے کروڑوں میں خرچ ہو جاتی ہے، ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، بیماریوں کی نظر، اور گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ سے مانگو، برکت والا، سکون والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت، تنگ دستی نہ ہو۔ تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور اس تسبیح پر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے وہ تسبیح آپ نے اپنے تکیے کے نیچے پھونک مارنی ہے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کے سو جانا ہے۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں؟ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے
کیا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا؟ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔